من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون من کان یرید حرث الآخرہ، جو ارادہ رکھتا ہے آخرت کی کھیتی کا۔ آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ وہاں کھیتی باڑی تو نہیں ہے، یعنی وہ بھلائیاں فائدے، جیسے ایک دعا اللہ نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ خیر، برکت اور بھلائی جو اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کے بعد مومنوں کو عطا کرنا ہے، تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کا نام دیا ہے۔ جس طرح کھیتی کے اندر تم ایک دانے کی کاشت کرتے ہو تو اس سے تقریباً جو ہیں 10 سٹے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر 10 میں یا 7 سٹے پیدا ہوتے ہیں تو 7 میں، اور کم و بیش جتنے اللہ چاہتا ہے، تو 100 دانہ ہوتا ہے ہر سٹے کے اندر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، یعنی کھیتی سے تشبیہ اللہ نے فرمائی ہے کہ جس طرح تمہاری کھیتی تم 1.25 من ڈالتے ہو اور 50 من اس سے اٹھاتے ہو، تو جس طرح یہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ہی اگر تم ایمان پر ہو اور پھر نیکیاں کرتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جو اختیار کرتے ہو، تو یقیناً تمہاری یہ آخرت کی کھیتی اس طرح ہی ہم بڑھاتے ہیں۔ بلکہ فرمایا نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کے اندر مزید اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی مزید کیا ہے؟ علماء نے بڑے بڑے جتنے بھی علماء ہیں، سلفی علماء کی بات کرتا ہوں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ مزید اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضامندی کا اعلان، یہ مزید ہے، کھانے پینے کے یہ علاوہ ہے۔ اس میں کھانا تو نہیں ہے نا کہ دیدار کر رہا ہے کھا لیا ہے، کچھ نہیں کھایا نہیں، لیکن کھانے پینے کے بغیر جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، خوشبو کے اندر اور حسن و جمال کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اور پھر جب گھر میں لوٹیں گے جائیں گے تو ان کی بیگمات کہیں گی کہ یہ اتنا حسن و جمال تم کہاں سے لائے ہو؟ تو مومن کہیں گے اللہ ہمیں ان میں سے خرے خوش نصیبوں میں سے آمین، کہ ہم اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں۔ تو تم سے بھی تو وہی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ تو صحیح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی بھی کہ مومنوں سے ان کی بیگمات کو بھی وہی حسن اور جمال اور خوشبو کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ جب بھی ہوگا تو ایسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مزید بھی اس کو بڑھائے گا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا طلبگار ہے، تو دنیا دیکھیں، ایک تو ہے کہ دنیا، نبی علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ دنیا وہ جانور ہے، اگر پیچھے بھاگو گے تو وہ آگے بھاگے گا تمہارے بچھڑے کی طرح، جس طرح وہ کھلنڈرے بچھڑے بھاگتے ہیں یا گھوڑا بھاگ جاتا ہے، تم پیچھے اور وہ آگے، ہاتھ نہیں آتے۔ اور اگر اس سے بے رغبتی کرو گے تمہارے پیچھے قدم چومے گی، یہ تمہارے پیچھے ہو۔ تو اس کی آپ کیا نسبت دیں گے؟ یعنی کس طرح یہ معنی سمجھائے گا کہ جتنی اس سے رغبت اور طلب اور اس کے بے جا کام کریں گے تو یہ آگے بھاگے گی، اور جتنی حلال کمائی ضرور کمائیں کہ اس سے بے رغبتی اور دل کے اندر اس سے کیا ہے بغض ہو تو یہ پیچھے آئے گی۔ اور جو ہمارا حق ہے یاد رکھیں کوئی چھیننے والا نہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کے حصے میں ایک دانہ گندم کا ہے وہ کھا کے مرنا ہے تو کھا کے مرنا ہے، اس سے پہلے موت نہیں آنے لگی۔ تو اس لیے یقین یہ رکھنا ہے۔ تو جو آخرت کا طلبگار ہے نا، جو دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کی جو ہے کھیتی چاہتا ہے،
وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں جتنا اس کا حصہ ہے، خواہ کتنا زور لگا لے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لیکن سن لو کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دنیا کے اندر ظالم کہلایا، بے انصاف کہلایا، لوٹ کسوٹ کرنے والا ڈاکو کہلایا، لیکن آخرت میں حصہ مل گیا، میٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس لیے جب تک ہم خیر اسی وقت ہی ملتی رہے گی جب تک ہم عدل پر ہیں، انصاف پر ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمارے پیچھے بتائے گا۔ اللہ ایسا ہی کرے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ام لہم شرکاء، اب کل ہم آیت پڑھی تھی کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا وأوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ہم نے کیا ہے میرے نبیوں کی جماعت، 5 اولو العزم نبیوں کا نام لیا، فرمایا میرے دین کو قائم رکھنا اور اس کے اندر تفرقہ بازی نہ کرنا۔ اب تفرقے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ الام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کچھ ایسے الہ ہیں، ایسے حاکم ہیں، شرعوا لہم من الدین، کہ وہ ان کا دین وضع کرتے ہیں، اس کی حد بندیاں کرتے ہیں۔ کیا تمہارے ایسے الہ ہیں یا ایسے حاکم ہیں کہ جو تمہارے دین کی حد بندی قانون سازی کرتے ہیں؟ ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اللہ نے یہ کہاں یہ جماعتوں کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے کدھر ہے؟ کوئی ایک دلیل لائے، کوئی دکھائے کہ یہ دیکھو اللہ کی طرف سے جماعتیں بناؤ۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اگر اختلاف کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم بزدل ہو جاؤ گے، دشمنوں کے سامنے گھٹنے ٹیک لو گے۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ تم اگر اختلاف کرو گے تمہارے اختلاف کی نحوست تم پر برسے کی اور تم بزدل ہو جاؤ گے۔ یہ بزدلی کا پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی یہ بتایا۔ وَلَوْلَا کَلِمَةُ الْفَصْلِ، اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن پہلے بات نہ کی ہوتی، لَقُضِیَ بَیْنَہُم، یہ اختلاف کرنے والے اور یہ شریعتیں نئی نئی بنانے والے، ان کا معاملہ تمام ہو جاتا ہے، ان کو ہم چلنے نہ دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بے شک ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب، جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے حصے بکھرے کرتے ہیں اور اپنی شریعت سازی کر کے دیتے ہیں۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، پیارے نبی آپ دیکھیں گے ان ظالموں کو کہ یہ ڈر رہے ہوں گے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو جو سنت کے خلاف ہے، خواہ کوئی 1000 دفعہ کہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، کرو بدعت حسنہ، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ اس سے پھر ڈریں گے، گھبرائیں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور اس کی نحوست اور بے برکتی وہاں ان کے اوپر برسے گی، واقع بہم، ان کو تباہ و برباد کرائے گی۔ والذین آمنوا، اور مومن لوگ، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کرنے والے، فی روضات الجنات، تو باغوں کے اندر، باغوں کی کیاریوں اور ان کے محلات کے اندر ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہے وہاں جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں، یعنی اللہ کے ہاں موجود ہے، ان کے لیے تیار ہے جو ما یشاؤون، جو چاہیں گے، جو دل کے اندر آواز اٹھے گی تو وہ حاضر ہوگا۔ ذالک ھو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا۔ کتنا بڑا ہے اس کی تو کوئی، جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کسی دماغ میں، کسی آنکھ میں، کسی کان کے اندر اس کا کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا کہ وہاں اللہ نے کیا جو ہے سہولتیں پیدا فرمائی ہیں، تو کون اس کے احاطے کے لیے اپنا ذہن دوڑائے گا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ ہے وہ خوشخبریاں باغوں کی اور چشموں کی، پھلوں کی اور گوشت کی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ اس کی خوشخبری سناتا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ بندے اس کے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے فرمائیں کہ میں تم سے مزدوری نہیں مانگتا، اور یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ ایک ہے جیسے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ جب خلیفہ بنا دیے گئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہی اپنا کام شروع رکھا اور اپنا سامان اٹھایا، کندھے پہ جا رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہتے بھائی دھندے کے لیے۔ کہتے دھندا چھوڑو، اب تمہارے دھندے یہ ہیں، اپنی عوام کو سنبھالو، ان کے کام کرو، تم ان کے کرو، ہم تمہارے کام کریں گے، بیت المال سے تمہیں وظیفہ لگاؤ۔ تم کون ہو اب کام کرنے والے؟ قوم کے کام کون کرے گا؟ اور بات آئی سمجھ میں، واپس آ گئے، دے دی ٹوپیاں، بیٹوں کو بیچو، تمہارا کام ہے، اب میرا کام اللہ کے دین کا کام اور اللہ کی مخلوق کا کام کرنا ہے، واپس آ گئے۔ تو وہ اتنا جائز حصہ جائز ہے، لیکن جو یہ بھی نہ لے تو اللہ نے اس کا اور آگے درجہ بڑھایا ہے، لیکن جائز ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے لیا اور سارے خلفائے راشدین نے لیا، کیونکہ قوم کے کام کرتے تھے۔ اس سے ہمارے بڑے علماء نے جو یہ پڑھانا ہے، پڑھانے کے استاد کے لیے کہ تمہیں ٹائم دیتا ہے، تم اپنے استاد کا کچھ حصہ مقرر کر دو تو جائز ہے اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس سے بچائے تو بہت۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، آپ فرمائیں کہ میری تم پر کوئی مزدوری نہیں ہے، ہاں الا المودۃ فی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو خدمت ان کی کرنے اور ان کو جوڑنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے جو بے بس اور بے سہارا ہیں، تو یہ جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے لیے اپنے نبی کے پاس جمع کراؤ۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے۔ کتنی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں کہ جب بھی کوئی بیچارے سوالی آئے ہیں تو کچھ گھر میں ہے، کبھی ایک کھجور کبھی دو کھجوریں۔ تو ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بھوک پیاس نے گرا دیا، تو لوگ پاگل کہہ کر اوپر سے گزر رہے تھے۔ ابو بکر سے پوچھا کہ یار اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، پھر نبی علیہ السلام قدرتی آ گئے کہ اللہ کے نبی مجھے اس آیت کا ابو ہریرہ آ تجھے تفسیر پڑھاتا ہوں۔ گھر لے گئے، پوچھا گھر میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی ابھی کچھ تازہ دودھ گرم دے گا پیالہ بھر کے۔ ابو ہریرہ جب سارے لے کے اور جتنے صاحب صفہ ہیں تیرے ساتھی مسجد میں بیٹھے، جاؤ بلا کے لاؤ۔ تو یہ ہے سب کو پلائے، کبھی آیا کبھی نہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو اچھے کام کرتا ہے، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو ہم مزید اس کی اچھائی کو بڑھاتے ہیں، اچھائی کو بڑھاتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ایسی بھی بکواس کرتے ہیں۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ مہر لگا دیتا آپ کے دل پر کہ آپ بیان نہ کر سکتے۔ تو یہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اس طرح جو اللہ نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی اور آپ کے دل کو اور آپ کے مبارک ذہن کو مضبوط اللہ نے کیا ہے، تو یہ ہے کہ بھیجا نکالنے کے لیے باطل کا، یمحو اللہ الباطل، تاکہ مٹا دے اللہ تعالیٰ باطل کو، ویحق الحق بکلماتہ، اور اپنے حکم سے، اپنے فضل سے، کرم سے حق کو غالب کر دے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے۔ جب بھی گناہ کرتے ہیں فوراً توبہ کریں تو اللہ اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ اور کچھ جو ہیں وضو سے گر جاتے ہیں، کچھ جو ہیں نماز پڑھنے سے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہیں صدقات کرنے سے، جو فالتو ہم صدقہ کرتے ہیں اس سے اللہ کے فضل سے گناہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔
وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور وہ ان کی برائیوں کو غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وہ جانتا جو تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وہ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے مومنوں کی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے کام کرنے والوں کی. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور مزید دیتا ہے ان کی دعاؤں سے وافر ان کو دیتا ہے اپنے فضل سے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. مزید اللہ کیا دیتا ہے؟ بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ضرورت مند ہے اس چیز کا، آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اکیلے بیٹھ کر. اللہ کی قسم پہلے اس میں وافر آپ کو دیا جاتا ہے. آپ نے کیا خرچ کیا ہے؟ دعا کی ہے، 5 منٹ دیے اللہ کو، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کا پہلے کام ہو گیا. آپ کے خزانے میں دولت پہلے آ گئی، اس کو بعد میں جائے گی. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ یہ آیت بہت ہی یاد رکھنے والی ہے. یہ آیت بہت ہی یاد رکھنے والی ہے. آیتیں ساری ہیں لیکن کچھ خصوص ہوتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ اگر اللہ تعالیٰ وافر رزق دے دے سب کو وافر دے دے، کیا ہو؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ سرکش بن جائیں زمین کے اندر، انسانیت درندہ بن جائے. اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ بلکہ وہ اس کو نازل کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق، ما یشاء جتنا چاہتا ہے. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بے شک وہ اپنے بندوں کی ہر حالت کو اس کی خبر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. یہ بہت جامع ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا اور اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے جب لوگ زمین اجڑی ہوئی دیکھ کر کوئی چارہ نہیں چلتا تو مایوس ہو جاتے ہیں، قاناتو ہو جاتے ہیں. تو اس وقت اللہ کیا کرتا ہے؟ بارش نازل کرتا ہے. وَيَنْصُرُ رَحْمَتُهُ اور بخیر دیتا ہے اپنی رحمت کو. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اور اللہ سبحانہ و تعالی کارساز ہے اور تعریف کیا گیا ہے. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا ہے ایک نشانی آسمانوں کا اور زمین کا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ اور ان دونوں کے اندر مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کر کے پھیلانا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب چاہے اذا یشاء قدیر وہ جب چاہے ان کو جمع کرے اور اس پر قادر ہے. اس پر قادر ہے.